اگر کوئی شاعر آپ کے درمیان اس طرح شعر پڑھتا ہے کہ جس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ میسج ہی جاتا ہو کہ بھائی نماز پڑھنے والوں کو اب تو دیا جاتا ہے نا باقاعدہ نماز پڑھنے والوں کو منبر پر کرسی پر کیا تانے دیے جاتے ہیں نماز پڑھنے والے اور آنسو بہانے والے اور یہ کون سی بات ہے؟ ہمیں آنسو بہانے والے بھی اور ہمیں اس کی تحریف دی گئی ہے کربلا اس کی سپرٹ روح کو نکالنے کی کوشش کی گئی کوئی نماز پڑھ رہا اس کو دانا تھوڑی دیں ہر نمازی کو عزادار بننا ہے اور ہر عزادار کو کیوں ہر نماز کے بعد جو ہمیں سکھایا گیا کربلا کی طرف رخ کرو جس سے کہ ہر نماز یاد دلاتی ہے ان نمازوں کو بچانے کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں ہر نماز عزاداری کی یاد دلاتی ہے اور ہر عزاداری نماز کی یاد دلاتی ہے اس لیے کہ انہیں عزاداریوں میں ہم سنتے ہیں نا ارے برس دیکھتے ہوئے نماز قائم کی عزاداری ہمیں نماز نہیں بنانا چاہتی ہے اور نماز عزادار بنانا چاہتی ہے مولا نے فرمایا ارجع الیہم فإن استطعت ان تؤخر الہوا مولا کو جملہ کہ وہ انسان جو جانتا ہے خدا گریٹ ہے جو جانتا ہے خدا بڑا اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اکڑ کے چلے جہاں پتہ چلا اس کی سیلری بڑھنے لگی اور وہ کہیں کہ نہیں اب تو میں بڑا ہو گیا ممی سے بڑا ہو گیا ڈیڈی سے بڑا ہو گیا چھوٹا تھا تو ممی کہتی تھی پانی لاؤ اب میں کرسی پر بیٹھوں گا ممی پانی لاؤ ممی کو چائے بنانے میں لیٹ ہوئی ایسے ان کے ساتھ بہیویئر کروں لگے کہ گھر کی چار دیواری میں یہ میری ممی نہیں ہے میری نوکرانی ہے ہوتا ہے نا آج کی جنریشن اے آئی کی جنریشن سوشل میڈیا والی بات مولانا فرماتے ہیں اگر آپ نے سچ میں پڑھا اللہ اکبر خدا بڑا ہے پھر آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کے اپنے کو بڑا سمجھیں نہ خدا کے مقابلے میں نہ خدا کے بندوں کے مقابلے میں نے یہ حدیث کل ایک جگہ سنائی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ التواضع سلم الشرف انکساری ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا کامیابی کی سیڑھی ہے کامیابی کی سلم عربی میں کہتے ہیں کس کو سیڑھی کو اگر انسان بلندی پر جانا چاہتا ہے تو اکڑ کے آدمی بلندی پر نہیں جاتا ہے اکڑ والے بلند نہیں ہوتے اکڑ والے گر جاتے ہیں انکساری والے اوپر جاتے ہیں انسان کی سیرت لائف سٹائل میں انکساری جہاں کوئی بڑا ملے احترام ریسپیکٹ جہاں ماں باپ سامنے ہو احترام اور ریسپیکٹ جہاں خدا کے بندے ملے احترام اور ریسپیکٹ جب گاڑی سے چلے کسی خدا کے بندے نے مسلم نام مسلم نے ہاتھ دیا خدا تیرا شکر ہے میری گاڑی میں کوئی بیٹھے گا مجھے دو ثواب بھی ملیں گے کھڑکی کھولی ہوئی کو بیٹھنے کے بعد آئیے میں آپ کے لیے اسی نہیں چلا رہا تھا آپ سے کہا میں آپ کے لیے اسی چلاؤں گا نہیں ہاں بیٹا چلا رہا یہ سب ادائیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں پھر آسمان پر آپ کی گریٹنیس کا فیصلہ ہوتا ہے پھر آسمان پر کیا نہیں اس کو اور آگے بڑھنا ہے میرا بندہ جھکا ہوا دیکھو بڑی گاڑی ہے 40 لاکھ 50 لاکھ کی 1 کروڑ کی اور ایک ننگے پیر چلنے والے انسان کو گاڑی پر بٹھا کر لفٹ دینے میں اس کو کیا سن کی محسوس نہیں ہوئی خوش ہو رہا خدمت کا موقع ملا بڑی بات ہے مولا علی علیہ السلام کی بلندی چاہتے ہو تو بلندی اس میں ہے کہ خدا کے سامنے جھکو بلندی اس میں خدا کے سامنے جھکو ختم ہو گیا 10 منٹ رہ گئے تو باتیں بہت ساری تھی کسی خطبہ تھے ایک جملہ پڑھوں تو مسائل بہت کم پڑھوں گا ایک جملہ سنی مولانا ہم نے کیسے بنے ہم نے جیسے بچے کیسے بنے ہم نے کی نسل کیسے بنے دیکھیے 1400 سال پہلے علی نے ہمیں یہ باتیں بتائی علی اس خطبے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے جو اہل ہیں ان سے لے لے تو پھر ہدایت کے اہل کون ہیں مولا فرماتے ہیں
فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدَ أَهْلِ ہدایت اور رہنمائی ان سے لے لو جو ہدایت کے اہل ہے. وہ کون ہے مولا؟ مولا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ. ہدایت کے اہل وہ لوگ ہیں صرف عالم نہیں ہوتے جو علم کی زندگی ہوتی ہے. دیکھیے ایک مرتبہ ایک عالم ہے، ایک مرتبہ ایک انسان علم کی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں علم سے زندگی ہے. مولا فرماتے ہیں ہاں علم سے زندگی ہے، لیکن اس روئی زمین پر کچھ لوگ ہیں جو زندگی دینے والے علم کو زندگی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں علم زندگی، بالکل صحیح ہے آپ کا کہنا، لیکن کچھ لوگ اتنے گریٹ ہیں وہ زندگی دینے والے علم کو کیا دیتے ہیں؟ زندگی دیتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ محمد و آل محمد ہے. علم کی زندگی کیا ہے؟ علم کی زندگی یہ ہے کہ علم صحیح راستے میں استعمال ہو، وہ انسان کی تعمیر کے کام آ جائے، انسان کی بربادی کے کام نہ آئے. کتنے یہ جو بم گرائے مینا پر، یہ جو بم گرائے گئے ایک مجتہد کے گھر پر، یہ بم ایک جاہل نے نہیں گرائے، یہ بم ایک پڑھے لکھے انسان نے گرائے. لیکن وہ اس پڑھے لکھے انسان نے جس کا علم تعمیر کے لیے نہیں تھا، جس نے کہا مجھے پیسہ چاہیے، چاہے پھر یہ میری انجینئرنگ مینا میں 200 بچوں کے قتل کرنے کا ذریعہ کیوں نہ بنے. اسکول آپ نے نیوز میں نہیں دیکھا ہوگا، ادھر سے جو بم میزائل گرائے گئے وہ کسی اسکول پر گرے، دیکھا سنا ہے؟ ادھر سے جو بم گرے وہ کسی ہاسپٹل پر گرے ہوئے، اور ادھر سے صرف مینا کا اسکول نہیں ہے، 200-250 اسکول ہے جن پر بم گرائے گئے، 10 ہاسپٹل ہے جن پر کیا بم گرائے گئے. یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو زندہ علم نہیں ہے. امام فرماتے ہیں محمد و آل محمد علم کو زندہ کرتے. کیا مطلب؟ انہیں محمد و آل محمد علم کو، نالج کو ڈائریکشن دیتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنا سکھاتے ہیں. آپ کا علم زندہ ہے یا نہیں؟ آپ کی نالج، آپ کا ٹیلنٹ کسی سوسائٹی کے کام آتا ہے یا نہیں؟ آپ کا علم کسی اس غریب گھر میں جس میں ٹیلنٹ ہے، ایک بچے کی فیس آپ کے کمائی سے ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں، روزانہ فیسلٹی اور اندر سے آواز آتی ہے ابھی ہماری تمنا پوری نہیں ہے، یہ دل مانگے مور، دل مانگے مور لگژری زندگی، اور فیسلٹی چاہیے. یہاں گھر ہے، بمبئی میں ایک اور گھر چاہیے، دلی میں ایک اور گھر چاہیے، دبئی میں ایک اور گھر چاہیے. نہیں، ہم گھر بنانے کے لیے آئے ہیں یا اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ اور ایٹ دا اینڈ جب میں جاؤں پھر میرے نام اعمال میں لکھا ارے 60 سال یہ زندہ رہا آسمان کے نیچے، کارنامہ بتا اس کا، ارے 4 مکان بنا کے آیا، کہا پھینک دو اس کو جہنم میں. ہم نے اس کو مکان بنانے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا، ہم نے اس کی نالج انسانوں کے کام آئی ہے نہیں ہے، کسی کا بھلا ہوا ہے نہیں، کوئی بھوکا اس کو کھانا ملا یا نہیں، ایجوکیشن سے کوئی محروم انسان اس کو ایجوکیشن ملی یا نہیں، کوئی بیمار تڑپ رہا تھا اس کے پیسے کے ذریعے اس کو ایک ٹیبلٹ ملی یا نہیں، کسی مسجد کا بھلا ہوا یا نہیں، کوئی نیکی پھیلانے کے لیے اس کا پیسہ خرچ ہوا یا نہیں، اس کی جوانی کسی امام زمانہ کی نصرت کے لیے خرچ ہوئی یا نہیں. بناتے جاؤ بناتے جاؤ، کیا کرنا ہے؟ کتنی جگہوں پر رہنا ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں ہدایت کو ان سے اہل میں سے لے لو. وہ کون ہے؟ عیش العلم، وہ علم کی زندگی ہے. علم کو زندگی دیتے ہیں، علم کی ڈائریکشن معین کرتے ہیں، علم کا گول معین کرتے ہیں، علم کا ہدف معین کرتے ہیں، علم کی سمت معین کرتے ہیں، علم کی جہت معین کرتے ہیں. جیسے اسی خامنئی نے ہزاروں انجینئرز اور ہزاروں پولیٹیشنز، ہزاروں کیا ہائی ایجوکیٹڈ انسانوں کے ٹیلنٹ کی جہت اور ڈائریکشن معین کی. لاری جانی کی اس ڈاکٹریٹ کی، انجینئرنگ اور فلسفی کی ڈائریکشن معین کی. جاؤ پارلیمنٹ میں 25 سال وہاں کام کرو. لیکن ایسے انجینئرنگ کی تھی 25 سال ڈاکٹر لاری ایرانی ایران کی پارلیمنٹ میں رہے، 25 پیسہ بھی نہیں.
بیٹی نے کہا ارے بابا ذرا ایک سال کی تنخواہ تو لے لو، ہم بھی مکان خریدیں گے اپنا ذاتی، اتنا مقروض ہے ملک۔ ہاں مقروض، یہ الفاظ واپس لے لو، ملک ہمارا مقروض ہے، ریولوشن ہمارا مقروض ہے، ہم مقروض ہے، ابھی 25 سال کی سروس دی ہے، ابھی خون دینا باقی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ابھی تک 25 سال کی کیا دی ہے میں نے؟ سروس دی ہے، اور ابھی خون دینا باقی ہے۔ ابھی تو مجھے اپنا خون بھی دینا ہے، اور اپنے ڈاکٹر بیٹے فزکس میں اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، اس ڈاکٹر بیٹے کا بھی خون دینا باقی ہے۔ اس تائیلینڈ کی انجینئرنگ کس نے کی تھی؟ علی کے غلام سعید نے۔ تائیلینڈ کی انجینئرنگ کس نے کی؟ ایک مجتہد ہے جو لوگوں جو علم کی زندگی ہے۔ اللہ فرش اعظم بہت امپورٹنٹ ہے، باقی قسم بہت امپورٹنٹ ہے، مگر یہ چیز اس کی روح اور اس کی سپرٹ کے ساتھ ہے۔ کربلا کی سپرٹ ہماری زندگی میں آ جائے گی تو سمجھو ہمارے تائیلینڈ میں امام زمانہ کی رضا ہے۔ پھر میں کمپیوٹر کے سامنے ہوں، میں اپنی انگلیوں سے کیا کی بورڈ پر ہے میری انگلیاں، سمجھ لو آپ یہ کی بورڈ نہیں چلا رہے ہیں، گویا آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، گویا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تسبیح ہاتھ میں لینے والوں کو وہ پھر ثواب نہیں ملے گا جو امام زمانہ کی خدمت کے ساتھ اپنا ٹیلنٹ استعمال کرے گا۔ لیکن تسبیح پڑھنا آسان ہے نا، یہی چیز کربلا کے شہیدوں میں تھی، یہی چیز کربلا کے شہیدوں میں تھی، وہ چیز محرم ہے۔ کربلا کے شہیدوں کا جواب اللہ کتنی قربانیاں دی زہرا کی اولاد نے، اس لیے تاکہ انسان کو زندگی ملے، تاکہ علم کو زندگی ملے، تاکہ لوگوں کو یہ شعور آ جائے۔ ابن زیاد اور عمر سعد کے پاس بھی ٹائیلینڈ تھا، پھر وہ ٹائیلینڈ جہالت کے لیے استعمال ہوا، وہ ٹائیلینڈ ظلم کے لیے استعمال ہوا، وہ ٹائیلینڈ بچوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوا، اور 72 لوگوں کے اندر بھی ٹائیلینڈ ہے۔ وہ ٹائیلینڈ کس لیے استعمال ہوا؟ امام کی رضایت کے لیے استعمال ہوا، امام کے احضار کی آبیاری کے لیے استعمال ہوا۔ جنگ میں بھی لڑتے تھے، جنگ میں بھی لڑتے تھے، ایک جنگ کا رزلٹ تھا ظالم خوش ہو جائے، اور ایک جنگ کا رزلٹ تھا امام خوش ہو جائے۔ اللہ اجر و بدل اتنی قربانیاں دی اللہ اور امام زین العابدین۔ ہمارا سلام امام زین العابدین پر۔ جب بھی مدینہ پہنچنے کے بعد امام زین العابدین کے سامنے کھانا لایا جاتا تھا، امام زار ہوتے تھے، فرماتے تھے کیسے کھانا تو لاؤں گا، قتل ابن رسول اللہ جایا، ارے میں کھانے کو کیسے ہاتھ لگاؤں، ارے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میدان کربلا میں زہرا کا حسین بھوکا پیاسا ارے جب بھی ایک قطرہ پانی، ایک گلاس پانی امام زین العابدین کے قریب لایا جاتا تھا، امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، زار زار ہوتے تھے، فرماتے تھے کیسے پانی پیو گا، قتل ابن رسول اللہ عطشانا، ارے میں یہ کیسے پانی پیوں گا، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، میرے بابا کو علتش کر کے شہید کیا گیا، عجب بلدہ بازار سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے قصاب جانور ذبح کر رہا ہے، امام پوچھتے تھے قصاب ذرا یہ بتا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلاتے ہو یہ نہیں؟ وہ قصاب کہتا تھا ارے مولا ہم مسلمان ہیں کیوں نہیں کھلائیں گے؟ امام کربلا کی طرف منہ کرتے تھے، ارے میرے بابا، ارے یہاں تو بے زبان جانوروں کو قتل کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے بابا، ارے بابا آپ فرزند رسول اللہ تھے بابا، آپ کو مرنے سے پہلے ایک قطرہ پانی
کتنا روئے گے مولا، مگر شہادت آپ کی میراث نہیں ہے مولا۔ ایوب علیہ اللہ مولا جواب دیتے تھے، ارے یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، جانتے تھے میرا یوسف زندہ ہے، تب بھی اتنا روئے، آنکھوں کی روشنی اور بینائی بھی چلی گئی۔ ارے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میرے 18 یوسف شہید کیے گئے، میں کیسے نہ رہوں؟ تو کہتے تھے مولا مگر شہادت آپ کی میراث نہیں ہے۔ مولا فرماتے تھے بے شک شہادت ہماری میراث ہے، مگر کفر شام کے بازاروں میں سیدانیوں کو پھرانا بھی کیا ہماری میراث ہے۔ اس لیے مولا جب بھی شام یاد آتا تھا بلند آواز میں فریاد کرتے تھے الشام الشام الشام۔ إنا لله وإنا إليه راجعون تسليما والے ہم سب کو دین کی صحیح معرفت نصیب فرما، والے ہم سب کو محمد و آل محمد کی صحیح معرفت نصیب فرما، والے ہم سب کو کربلا کی صحیح معرفت نصیب فرما، والے ہم سب کو ذمہ دار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، والے امام زمانہ کی مشن کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، والے ایسی زندگی کو امام زمانہ کو پسند آ جائے، ایسی پاک پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، والے ایسی زندگی اس کا خریدار فرد غیب میں ہمارا امام بنے، والے ایسی ذمہ دار زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، والے شہید کے درجات بلند ہیں، والے شہید رمضان آیت اللہ امام خامنہئی کو کربلا کی شہیدوں کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کو اور ہمارے تمام مرحومین کو ان شہیدوں کی شفاعت نصیب فرما، بانی مجلس کے مرحومین کو کرور جنت نصیب فرما، حاضرین کے مرحومین کو کرور جنت نصیب فرما، پالنے والے حق و باطل کا اس وقت مار کا پالنے والے حق پرستوں کو کامیابی قربانی نصیب فرما، پالنے والے ایران میں عراق میں یمن میں لبنان میں جو حق پرست وقت کی یزیدی کے ساتھ برسر اتائے پالنے والے حق پرست حسینی کو کامیابی قربانی نصیب فرما، پالنے والے ان کو فتح مبین نصیب فرما، پالنے والے ان کے حق زمانے کی یزیدیوں کو نیتنیاہو کو نیست و نابود فرما، پالنے والے امام زمانہ کے ظلم سے ظلم کا خاتمہ فرما۔